ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اسے کسی سندھ کے عامل نے ایک عمل دیا۔ اس عمل میں اسے یہ کہا گیا کہ تو کیلے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 11 دن میں عمل کرنا ہے، یہ عمل کر، دن میں دن کو عمل کرنا ہے اور رات کو سونا تھا۔ کوئی سختی پابندی نہیں تھی۔ ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، بڑا گوشت نہیں کھانا، چمڑے کی برتن، چمڑے کی جوتی اور چمڑے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، بیوی سے نہیں ملنا، نظروں کو پاک، دل کو پاک اور حرام سے بچنا ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے کیں اور 11 دن کا پورا عمل کیا، لیکن 11 دن کے بعد رزلٹ نہ نکلا۔ اسے بظاہر کچھ محسوس ہوا، نہ فائدہ نہ نقصان، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ میں اس شخص کی ربوں حالی بربادی اور تمام ظاہری نقشے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے ظاہری نقشے دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے گھر میں نامعلوم کتنے دنوں سے روٹی شاید پکی ہوگی یا نہیں، اس کے رزق کا کیا بنتا ہوگا اور اس بیچارے کے حالات کیا ہوں گے۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا۔ وہ خود ہی بولا، مجھے کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں اور میرا اندر کہتا ہے یہ اس عمل کی وجہ سے ہے جس عمل کو میں نے کیا۔ مجھے اس کا بظاہر نقصان محسوس نہیں ہوا اور نفع بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن اس کا نقصان چند ہی ماہ کے بعد ہونا شروع ہو گیا۔ حادثے در حادثے، مسائل در مسائل، مشکلات در مشکلات، ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ، تکالیفیں، الجھنیں اور بہت زیادہ مسائل، اتنے زیادہ مسائل کہ میں اس مسائل سے تھک گیا ہوں اور میں الجھنوں کی انتہا پر پہنچ گیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ نوری عمل ہے اور مجھے سندھی زبان کے کچھ بول بتائے تھے۔ میں نے فوراً اسے کہا اگر یہ نوری عمل ہوتا تو قرآن اور حدیث کے کچھ بول ہوتے، کسی انسانی زبان کے بول نہ ہوتے۔ انسانی زبان کے بول تو تاثیر رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی تاثیر ہمارے حق میں ہو۔ قرآن اور حدیث کے بولوں کو اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنا ایک کمال ہوتا ہے، اور اس طاقت و تاثیر اور کمال میں عرش کی مدد ساتھ ہوتی ہے اور عرشی فیضان ساتھ ہوتا ہے، اور عرشی فیضان سے ہی تاثیر ملتی ہے۔ اب اس شخص کی صورتحال یہ ہے کہ کپڑا نہیں تو روٹی ہے، روٹی نہیں تو جوتے ہیں، پہنتا نہیں تو چھت، نامعلوم وہ کن کن مسائل میں اچانک گھرا ہے، اور چند ہی ماہ میں مشکلات، مسائل، دکھ اور پریشانیوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قارئین، کبھی بھی کوئی عمل کوئی کتنا بڑا عامل ہی کیوں نہ ہو، بس ذرا سوچ سمجھ کر کیجئے گا، اور خاص طور پر خزانہ حاصل کرنے کے لیے۔ خزانے کے نام پر جتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے، اور اکثر خزانے کے متلاشی سفید پوش نچلے درجے کے غریب ہیں، تنگ دست اور ایسے لوگ جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ لوٹتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لوگ تلاش کرتے ہیں، اور ان کو تلاش کر کے پھر ان کو خواب دکھاتے ہیں، پھر ان کو بعض جگہ خدائیاں کرواتے ہیں، بعض اوقات چلے کرواتے ہیں، بعض اوقات جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، نامعلوم کیا کیا دھوکہ اور فریب ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور لوگ انہی دھوکوں اور فریبوں میں چلتے چلتے آخرکار اپنے گھر کے برتن، روٹی کے 2 لقمے، جو بچہ کچھ اپنے اولاد کے لیے تھوڑا سا سرمایہ یا کوئی چیز تھی، وہ سب کچھ ختم کر کے خالی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔
اور ایسے خالی ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم خالی ہو چکے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خزانہ ایک عرشی طاقت اور قوت کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔ مجھے کئی جنات نے یہ بات بتائی کہ ہمارے بڑے ہمیں خزانے دکھاتے ہیں، اور چونکہ ہماری نظروں سے وہ چیز بھی پوشیدہ نہیں جو بظاہر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے ہم آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ہماری نظریں وہ چیزیں مسلسل تلاش کر لیتی ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے اس زمین میں بے شمار خزانے ہیں۔ خاص طور پر ایک جن نے مجھے ایک پتے کی بات بتائی کہ 1947 کے ہنگاموں میں جب ملک تقسیم ہوا تو ہندو پاکستان میں اور دولت مند مسلمان انڈیا میں اپنے خزانے محفوظ مقام پر دفن کر کے آئے۔ ان کے خیال میں ایک وقتی اور عارضی تقسیم ہے اور بٹوارا ہے، بس کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ وہ جن کہنے لگا ہم نے خزانے دفن ہوتے دیکھیں اور ابھی تک وہ دفن ہیں۔ چند ایک خزانے ایسے ہیں جو اچانک کسی کھدائی، مکان بنانے یا کسی جگہ دھسنے کے نام پر وہ نکل آئے، لیکن جن کے بھی نکلے بہت کم ایسے ہیں جن کو ان کی خیر نصیب ہوئی ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں ان کو برکات ملی ہوں گی، ورنہ تو اکثر کو ان برکتوں کے نشان تو کیا گمان بھی نہ ملے، اور ان خزانوں کی وجہ سے بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ جن مزید کہنے لگا ہمارے لیے ایک انوکھی بات ہے، انسان سمجھتے ہوں گے جنات ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، یقیناً ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم عرشی طاقت سے زیادہ طاقتور نہیں، ہم عرشی قوت سے زیادہ محفوظ نہیں، عرشی طاقت، عرشی قوت اور عرشی توانائی سے ہم زیادہ طاقتور نہیں۔ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے کے باوجود بھی ہم ان کو چھو نہیں سکتے۔ ہماری نسل در نسل سے یہ واقعات چلے آ رہے ہیں۔ وہ جن ٹھنڈا سانس لے کر کچھ دیر خاموش بیٹھ گیا اور پھر بولا کہ ہمارے نسل در نسل یہ واقعات چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی ان خزانوں کو چھیڑا، بربادیاں، اموات، مشکلات، مسائل اور پریشانیاں ایسی ہوئیں کہ ہمارے لیے نسل در نسل عبرت کی کہانیاں بنتی چلی گئیں اور عبرت ہی عبرت ہو گئیں۔